کو زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ مل جانا، رمضان کا مہینہ پانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا اور اللہ کی عطاؤں اور نوازشوں والا اتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بھی غالباً بیان کیا تھا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ دونوں میں سے ایک کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے وہ اللہ کے راستے میں، اور ایک صاحب شہید ہونے والوں کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا وہ صاحب شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ شہید کے بڑے فضائل ہیں، شہادت کا یہ مرتبہ بڑا اونچا مرتبہ ہے، جس کی وجہ سے حضرت طلحہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جو بعد میں دنیا سے رخصت ہونے والے صحابی ہیں وہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ صبح ہوئی، لوگوں کو انہوں نے خواب سنایا تو لوگوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ پھر یہ خواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا گیا، آپ کے سامنے یہ خواب سنایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ شہید کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والا 1 سال وہ زندہ رہا اور 1 سال تک اس نے اتنی نمازیں پڑھی اور اس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان میں روزے رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بعد میں رخصت ہونے والے اور اس شہید دونوں کے درمیان میں زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فرق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ ملنا اور زندگی میں رمضان کے مہینے کو پانا اور اس میں اللہ کی طرف سے روزوں کی توفیق کا ملنا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو رمضان المبارک کا ملنا اور روزوں کا رکھنا اور نمازوں کا پڑھنا جس کی وجہ سے اس شہید سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس 1 سال بعد دنیا سے رخصت ہونے والے کو ملا، تو اس سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ رمضان کا مہینہ کسی کو ملا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس کی اہمیت اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ اور خاص بندے اچھی طرح جانتے ہیں، جس کی وجہ سے لکھا ہے سلف صالحین کے بارے میں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں عطا فرما۔ رمضان کے مہینے کے لیے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم الشان ہے اور یہ رمضان کا مہینہ کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے
کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، جس کی وجہ سے وہ 6 مہینے پہلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اور پھر رمضان کا مہینہ ان کو ملتا، رمضان کے مہینے کو وہ پاتے، تو رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس فضل سے، جس کرم سے تو نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں تو نے جن جن عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ 6 مہینے رمضان کے لیے دعا مانگتے تھے، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ ملنا یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم میں سے اگر ہم اپنے خاندان اور قبیلے کا، اپنے دوست و احباب کا، اپنے پڑوسیوں کا، ملنے جلنے والوں کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ گزشتہ رمضان میں کتنے ہمارے رشتہ دار تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، کتنے دوست و احباب تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، کتنے ہمارے پڑوسی جو ہمارے ساتھ موجود تھے، کتنے ملنے جلنے والے جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، لیکن آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکے، رمضان کا مہینہ انہیں نہیں ملا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے اس انعام کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے رمضان کو شعور کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ گزاریں، غفلت کے ساتھ، لاؤبالی پن کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ رمضان ہمارا گزرنے نہ پائے، بلکہ پورے شعور کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، اور اللہ کی عبادتوں کی توفیق کو اللہ سے مانگنے کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ ہم رمضان کا مہینہ گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو، ہمارے گھرانوں کو، خاندان قبیلے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ رمضان کی قدر کریں گے، قدردانی کریں گے، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور اگر رمضان کی ناقدری ہوئی تو پھر اس کی وعیدیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ مشہور حدیث ہے، بار بار آپ نے سنی ہے، رمضان کی اگر کوئی ناقدری کرتا ہے، ناقدری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو نہیں کرتا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، یہی رمضان کی ناقدری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے بھی آپ منبر پر چڑھے اور اترے ہیں، لیکن آج ہم نے ایک نیا کام اور نیا عمل دیکھا ہے، آج چڑھنے کا انداز کچھ اور تھا، چڑھتے ہوئے آپ آمین فرما رہے تھے، اس میں کیا بات ہے، کیا حکمت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا، بعض روایتوں میں موجود ہے 3 آدمیوں کے بارے میں انہوں نے بددعا کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بددعا پر آمین فرمائی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جبرائیل امین نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ آمین کہیں، تو ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے، جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص
جس کو اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش کا سامان تیار نہ کر لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی ہے۔ اندازہ لگائیں اس کی ہلاکت میں، اس کی بربادی میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے، کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ تو رمضان کا مہینہ آیا ہی بخشش کرانے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہی بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی محروم القسمت بندہ اللہ کا ایسا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو جبرائیل امین کی بد دعا کا وہ مستحق ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کی ہم قدر کرنے والے بنے، رمضان کے مہینے کو پورے شعور کے ساتھ گزارنے والے بنے، ناقدری کے ساتھ، لاابالی پن کے ساتھ، غفلت کے ساتھ ہم رمضان کا مہینہ نہ گزاریں۔ آدمی کی زندگی میں نظر آئے کہ ہاں رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس کے اعمال سے، اس کے حرکات و سکنات سے، اس کے دیکھنے کے انداز سے، اس کے بولنے کے انداز سے، اس کے سننے کے انداز سے، اس کے اعضاء و جوارح کی حرکتوں سے، اس کی عبادتوں سے، اس کی عادتوں سے یہ ظاہر ہو کہ اس کو احساس ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ اس کی عادتیں بتائیں، اس کے اعضاء و جوارح کی حرکتیں بتائیں، عبادتوں کی کثرت بتائے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، رمضان اتنا عظیم الشان مہینہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی رمضان کے مہینے کی عظمتوں کو اور اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے ایک طویل خطبہ رمضان کے تعارف میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے ہی والا ہے، ہو چکا ہے۔ 29 شعبان کو آپ نے خطبہ دیا تھا، تو اب رمضان کا مہینہ تم پر شروع ہونے ہی والا ہے۔ اور تعارف کراتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، شہر عظیم مبارک، کہ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ابتدا ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے دلوں میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں میں رمضان کی عظمت اور اس کی برکت کو بٹھانے کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان رمضان کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے دل میں رمضان کی عظمت بٹھائے۔ جب رمضان کے مہینے کی عظمت دل میں پیدا ہوگی تو آدمی اس کے لیے اہتمام کرے گا، آدمی اس کے لیے اہتمام کرے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا اور پورے طریقے سے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرے گا۔ تو اس لیے رمضان کی عظمت کا احساس ہم سب کے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان کی بڑی خصوصیات ہیں، رمضان کا پورا مہینہ، اس کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اس کو ضائع ہونے سے بچانا اور اس کو ادھر ادھر بیکار مصروفیتوں میں لگا کر ضائع ہونے سے بچانا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے، چونکہ اسلامی دن جو شروع ہوتا ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سرکش جنات کو اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں شیاطین، قید کر دیے جاتے ہیں سرکش جنات۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو
اور سرکش جنات کو قید کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گناہوں پر اکسانے والے، گناہوں کے سلسلے میں بہکانے والے ان شیاطین کو ہم نے بند کر دیا ہے، تو لہذا تم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، آدمی بہت زیادہ عبادت نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا یہ پورا مہینہ ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، آنکھوں کے گناہوں سے، ہاتھوں کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، کانوں کے گناہوں سے اور دل دماغ کے گناہوں سے، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے حد الامکان اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا پورا اہتمام کریں گے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے روزانہ اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، اور تیری نافرمانی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بہکائے نہیں اور ان کو گمراہ نہ کریں اور ان کو غلط چیزوں پر اکسائے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پورا رمضان یہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اللہ کی طرف سے یہ منادی اور اللہ کا فرشتہ اللہ کے بندوں کو ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے، قدم آگے بڑھا اور آگے آ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقبل، اور اے برائی کے متلاشی، اے برائی کو تلاش کرنے والے، اپنے قدم کو روک لے، وہیں رک جا۔ اللہ کی طرف سے ترغیب کے طور پر فرشتے کے ذریعے سے یہ اعلان کرایا جاتا ہے۔ ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو یہ سن سکیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے فرشتے کی اس ندا پر خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں اور شر کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جس میں اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے۔ اور رمضان کی خصوصیات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ یہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ کام ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک اللہ سے دعائیں مانگے کہ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کو تو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، جن کو تو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ اور رمضان کی خصوصیات
بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل مسلم دعوت مستجابۃ فی کل یوم ولیلۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن و رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایک مستجاب دعا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بتایا ہے کہ آدمی کی ایک دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے تو اس کو ہم اپنی معلومات میں اضافے کے لیے سن کر خاموش رہ جائیں، اللہ کے نبی نے اس لیے نہیں بتایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے بتایا تاکہ ہم میں سے ہر ایک دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے، کثرت سے ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنیں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک دعا تو پورے دن و رات میں 24 گھنٹوں میں قبول ہوتی ہی ہے۔ ویسے آدمی دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، میرے ساتھ بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے میرا بندے کے ساتھ ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ میرا پروردگار میری دعاؤں کو سننے والا، میرا پروردگار میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس یقین کے ساتھ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا یقین کے طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ رمضان کے ہر دن و رات میں ایک دعا تو مسلمان کی قبول ہوتی ہی ہے۔ یہ پورے دن رات میں 24 گھنٹوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ورنہ ایک خصوصیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی، ان للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ افطار کے وقت میں روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک تو وہ پہلی والی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلق فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت میں ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے افطار کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھ کر صبح سے اب اپنے آخری وقت میں عبادت کے مکمل ہونے کے وقت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں لدعوت ما ترد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں رد نہیں کی جاتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے افطار کے وقت میں ہم خاص دعا کا اہتمام کریں۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، امت مسلمہ کا ہم حال دیکھیں، مسلم معاشرے میں ہم دیکھیں کہ افطار کے وقت میں عموماً اللہ کے کچھ باتوفیق بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جو پہلے ہی سے اہتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ ساری تیاری اور اپنی مصروفیتوں سے فارغ ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ دعا کے لیے وقت فارغ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا مجمع مسلمانوں کا وہ ہوتا ہے جو بھاگ دوڑ میں ہانپتے کانپتے افطار کے وقت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا پھر اپنے کاروبار یا اپنی دوسری مصروفیتوں سے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، یا گھروں میں رہنے والی جو عورتیں ہیں وہ افطار کی تیاری میں اپنا پورا وقت گزار دیتی ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ایسی ہم ترتیب بنائیں، ایسا نظام بنائیں کہ افطار کا جو وقت ہے اس وقت سے 10-15 منٹ پہلے گھر کی مستورات بھی، گھر کے مرد حضرات بھی پوری طریقے سے افطاری کا سارا انتظام کر کے دسترخوان بچھا کر اس پر ساری چیزیں رکھ کر سارا انتظام کر کے
سب کے سب اکٹھا ہو کر جمع ہو کر سب اللہ سے دعا مانگے اور منظر اللہ کو کتنا اچھا لگے گا۔ ماں بھی دعا کر رہی ہے، باپ بھی دعا کر رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ تو اس لیے افطار کے وقت میں گزشتہ رمضان جیسے گزرے ویسے گزر گئے، اس رمضان کو ہم پورے شعور کے ساتھ گزاریں، اس رمضان کو ہم پورے شعور کے ساتھ گزاریں۔ افطار کے وقت میں ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے، ہمارے نظام میں کچھ فرق آیا ہے۔ ہر مسلمان اس کی کوشش کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ جو کچھ انتظام کریں 10-15 منٹ پہلے سارے انتظامات سے فارغ ہو کر ساری چیزیں دسترخوان پر رکھ کر کے ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ یقین دہانی کرائی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بتایا ہے کہ اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو قبولیت کے موقع کو ہاتھ سے گنوا لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، قبولیت کے موقع کو ہاتھ سے گنوا لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اہتمام کریں ہم اس کا۔ جتنے احباب یہاں جمع ہیں ہر ایک سے فردن میں درخواست کروں گا کہ افطار کے موقع پر خاص طور سے اس کا اہتمام کریں کہ 10-15 منٹ پہلے پوری مصروفیتوں سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ، چاہے آپ گھر میں افطار کریں، چاہے مسجد میں افطار کریں، جہاں بھی آپ افطار کریں 10-15 منٹ پہلے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو دعا میں لگائیں۔ دعا مانگنے والے ہم بنیں، دعا کرنے والے ہم بنیں۔ اللہ سے مانگنے کا مزاج امت سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا مزاج امت سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ سارے کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، ساری چیزوں کا دینے والا اللہ ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ جب یہ یقین ہمارا ہے تو اس یقین کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں مانگنے والے بنیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، گھر کے افراد کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ بالخصوص اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، صرف شکوہ شکایت کرنے سے، تبصرہ کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، یا پھر مصیبتوں کا اور حالات کا پورا صحرا حکومتوں پر باندھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے نظام میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس میں چونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے تو ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور خاص طور سے افطار کے وقت میں چونکہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس موقع کو گنوائیں نہیں بلکہ اہتمام کے ساتھ دعا کریں۔ اور رمضان کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا جو عمرہ ہے، رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عمرے کی توفیق عطا فرما دیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ قَالَ حَجَّةٍ مَعِي۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا جو عمرہ ہے یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، یا ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ رمضان کا عمرہ یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کسی کو عمرے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ رمضان کی خصوصیات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں، وہ اس لیے عرض کی گئیں تاکہ ہمارے دل میں رمضان کی عظمت پیدا ہو اور ہم پورے شعور کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ رمضان کے مہینے کو گزاریں، اور رمضان کے مہینے کا تعارف کراتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے
یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا یہ مہینہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور براءت کا ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی تشریح میں بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے، اللہ والوں نے اس کی بڑی تائید فرمائی۔ لکھا ہے کہ یہ جو 3 عشرے اور 3 حصوں میں یہ پورے مہینے کو تقسیم کیا گیا، دراصل رمضان میں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین میں سے شمار ہوتے ہیں اور اللہ کے خواص ہیں، اہل اللہ ہیں، تو رمضان کی ابتدا ہی سے ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ رمضان کی آغاز سے ہی ان پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا عشرہ ہی رحمت کا ہے، ان بندوں پر شروع ہی سے رحمتیں برستی ہیں۔ اور دوسری قسم لوگوں کی وہ ہیں جن کے ذمے کچھ گناہ ہیں، ہلکے ہلکے ان کے گناہ ہیں، جن کی وجہ سے یہ رمضان کے آغاز سے روزہ رکھ کر اللہ کی عبادتیں کر کے پہلا عشرہ یہ گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دوسرے عشرے میں ان بندوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کچھ گناہ ان کے ذمے میں ہیں اور کچھ نافرمانیاں ان سے سرزد ہو گئیں، تو یہ رمضان کے آغاز سے اللہ کی عبادت کے ساتھ، روزوں کے اہتمام کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کے اہتمام کے ساتھ یہ رمضان کے ابتدائی ایام گزارتے ہیں۔ پہلا عشرہ گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے عشرے میں ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم لوگوں کی وہ ہے جن کے ذمے میں دوسرے طبقے کے لوگوں سے کچھ زیادہ ہی گناہ ان سے متعلق ہیں، یعنی ان کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، ان کے ذمے میں، ان کے سر پر اللہ کے بہت سارے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ان سے سرزد ہو گئیں، تو یہ رمضان کے آغاز سے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے جب یہ 2 عشرے گزار لیتے ہیں عبادتوں کے ساتھ، تو تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 عشرے 3 حصوں میں جو رمضان کے مہینے کو تقسیم کیا گیا، یہ دراصل آدمیوں کی 3 قسموں کی وجہ سے ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم روزوں کے اہتمام کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے اہتمام کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کے اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ رمضان کا تعارف کراتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، درد مندی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان میں ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کو بھوکوں کی تکلیف یاد آتی ہے۔ نادار اور غریب لوگ جن کو 2 وقت 3 وقت کھانا نہیں ملتا، بھوک سے وہ پریشان رہتے ہیں، تو رمضان میں روزہ آدمی رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کو بھوکوں کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھوک کی وجہ سے اس کے اندر لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ دوسروں کا جو احساس پیدا ہوتا ہے، یہ احساس اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے، غمخواری کا معاملہ کرنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ اور اللہ کے محتاج اور ضرورت مند بندوں کے ساتھ اعانت کا، ہمدردی کا معاملہ خصوصیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گویا یہ رمضان کا ایک اہم ترین عمل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم اپنے ملنے جلنے والوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں دیکھیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں،
لیکن شرافت نفس کی وجہ سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اپنی عزت نفس کا خیال رکھ کر وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں سہولت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے ایسے بندوں کو تلاش کریں، اللہ کے ایسے بندوں کو تلاش کریں، ان کی حقیقت حال سے واقف ہو کر ان کی اعانت کریں اور ان کی مدد کریں، تاکہ رمضان کا مہینہ وہ بھی اطمینان کے ساتھ گزار سکیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، ملنے جلنے والوں میں دیکھیں۔ آپ کو کچھ بھی نظر نہ آئے تو جاننے والوں سے پوچھیں اور اپنے دوست و احباب سے معلوم کریں کہ ان کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، تو یہ خصوصیت کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ درد مندی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کی طبیعت میں قسم کا انقباض پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی دوسروں سے برتاؤ میں اگر غلط طریقہ اختیار کرے گا اور درہم برہم نظام ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، صبر سے ہم کام لیں، صبر سے ہم کام لیں۔ اور آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو یہ خود صبر ہے اس کا۔ تو اس صبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک بات عرض کرنے سے رہ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کرو، 4 چیزوں کی کثرت کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا۔ ایک کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اس کا کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری زبان پر اس کا کثرت سے ورد ہونا چاہیے۔ دکان میں ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر میں عورتیں کھانا بنا رہی ہیں یا کچھ اور کام کر رہی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، گناہوں سے معافی مانگنا اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگنا، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ زبان سے آدمی استغفر اللہ کہے تو استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو زبان سے استغفر اللہ کہتے ہوئے اپنے گناہوں کا استحضار کریں، اپنے گناہوں کا استحضار کریں اور استحضار کے ساتھ استغفر اللہ کہیں۔ اور بھی استغفار کے جو کلمات ہیں ان کلمات کا بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ سے جنت کو طلب کرنا، اللہ سے جنت کو مانگنا، اس کا بھی کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جہنم سے پناہ طلب کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، کثرت سے یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب